السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 24 جنوری 2022 ہے اور پرسوں 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے، جس دن بچے اسکول، کالج اور مدرسوں میں ترانے گنگناتے ہیں اور آزادی کے بارے میں جوشیلی تقریریں کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی اسکول اور کالج کے ذہین بچے سے پوچھیں کہ سبھاش چندر بوس کون تھے، جواہر لال نہرو کون تھے، ابوالکلام آزاد کون تھے، مہاتما گاندھی کون تھے، تو وہ یہی جواب دے گا کہ مجاہدین آزادی تھے، انہوں نے ملک کو آزاد کرایا۔ مگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ملک کو آزاد کرانا بہت سہل اور آسان کام تھا؟ یہ دو چار لوگوں نے مل کر ملک کو آزاد کرا لیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ملک کو آزاد کرانے میں پوری 2 صدیاں گزری ہیں۔ 200 سالہ تاریخ ہماری آزادی کے پیچھے ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے اپنی مسندوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر آزادی کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ یاد رکھو، سن 1756 سے لے کر سن 1857 تک تنہا مسلم قوم نے آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے اور سب سے پہلے آزادی کا نعرہ بلند کیا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ خاص طور پر وہ بلند ہمت اور دور اندیش بادشاہ جس کو ہم ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں لڑا کر ہندوستان پر قبضہ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آ سکی اور ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ پورا ہندوستان ان کے قبضے میں ہوگا اور ان کی جھولی میں پڑا ہوا ہوگا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور انگریز یہ جان چکے تھے کہ ٹیپو سلطان ایک ایسی چٹان اور پہاڑ ہمارے درمیان میں حائل ہے، اس کو ہٹائے بغیر ہم ملک ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے اور اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مگر ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اپنی بہادری سے اور اپنے بلبوتے پر انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ مگر اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے سن 1799 میں یہ بہادر بادشاہ شہید ہو گیا اور اپنے بعد میں آنے والوں کو یہ سبق دے گیا کہ ملک کو آزاد کرانا ہمارے ذمے ہے اور ملک کو آزاد کرانا ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ٹیپو سلطان کا یہ قول مشہور ہے کہ گیڈر کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جس وقت ٹیپو سلطان فوت ہو گئے تو ایک انگریز جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی۔ جب شیخ الہند کو وفات کے بعد غسل کے تخت پر لیٹا کر غسل دیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت کی پشت پر گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی ہے۔ تو لوگوں نے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے کہ حضرت کی پشت پر صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہے، گوشت نظر نہیں آتا؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے شیخ نے مجھ کو منع کیا تھا کہ کسی کو بتلانا مت۔ ماجرا یہ ہے کہ جب حضرت مالٹا کی جیل میں تھے اور وہاں آزادی کے نعرے بلند کرتے تھے تو انگریز گرم گرم سلاخوں سے حضرت کی پشت کو داغتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت کی پشت سے گوشت ختم ہو گیا اور ہڈیاں ہڈیاں باقی رہ گئی۔ تو ہمارے بزرگوں نے اور علماء کرام نے اس ملک کو آزاد کرانے میں ایسی ایسی قربانیاں دی ہے کہ جس سے دل دہل جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر پر انگریزوں نے بغاوت کا الزام لگایا اور جلا وطن کر دیا، اور بہادر شاہ ظفر کی اولاد کو ان کی گردنیں اتار کر تشتری میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ غور کیجئے اور سوچئے کہ اگر ایک باپ کے سامنے اس کی اولاد کی گردنیں اتار کر پیش کر دی جائے تو کیسا احساس ہوتا ہے، کیسا غم زدہ انسان ہو جاتا ہے۔ لیکن
بہادر شاہ ظفر نے حیرت انگیز صبر کیا، کہا کہ الحمدللہ تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخ رو ہو کر باپ کے سامنے آیا کرتی ہے۔ علماء اکرام نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ علی، حضرت مولانا جعفر علی تھانسری اور حضرت مولانا محمد شفیع لاہوری جس وقت انگریزوں کی عدالت میں پیش کیے گئے اور انگریز جج نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی تو وہ مسکرا رہے تھے۔ انگریز جج نے دیکھا کہ یہ کم وقت مسکرا رہے ہیں اور ان کو موت کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے، تو پھر دوبارہ یہ سزا سنائی۔ سوچا کہ ان کو شاید سمجھ نہ آئی ہو، پھر دوبارہ کہا کہ ان کو پھانسی کے تخت پر لے جا کر پھانسی دے دی جائے، مگر ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور کہہ رہے تھے کہ جنت ہماری منتظر ہے۔ نے اس ملک کو آزاد کرانے میں طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ مختصر ہے، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو، ہمیں اور آپ کو معلوم ہو کہ ہم اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ لیکن آج ہمارے برادران وطن اس آزادی کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک آزاد ہے، جس طرح چاہے فساد کرو کیونکہ ملک آزاد ہے، اور اقلیت پر جس طرح چاہے ظلم و ستم کرے کیونکہ ملک آزاد ہے، اور جس کو چاہے جیل میں ڈال دیا جائے کیونکہ ملک آزاد ہے۔ یہ سراسر غلط باتیں ہیں۔ ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے علماء نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ مختصر باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اگر ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ بہت سارے علماء جن کا نام میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور بہت سارے ایسے جن کا نام آپ کے سامنے بھی نہیں آیا، اور بہت سارے ایسے جن کا نام ہم جانتے بھی نہیں، انہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن و چین و سکون پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔